سورہ بقرہ آیت نمبر 29 سے 59 تک، رکو نمبر 4، رکو نمبر 5 اور رکو نمبر 6 کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اے نبی یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، کیا تو اسے نائب مقرر کرے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشاد ہوا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے روبرو پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس پر فرشتوں نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، ہم تو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر تو نے ہمیں علم دیا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تو ان کو ان کے نام بتاؤ۔ پس جب اس نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے تو ارشاد ہوا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے پوری طرح واقف ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے حکم نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں شمار ہوا۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم اور تمہاری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور یاد رکھو اس خاص درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں ڈگمگایا اور اس مقام سے ان کو نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اب تمہارے لیے زمین ٹھکانہ ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ حاصل کرنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات استغفار حاصل کیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی پیغام ہدایت پہنچے تو وہ لوگ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل کی ہے، اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیت کے عوض حقیر معاوضہ نہ لو، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو، اور سچ کو جھوٹ میں مت ملا ڈالو اور سچ کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم حقیقت کو جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کے حضور جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا رکھا ہے، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور مشکلات میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو، اور یقیناً یہ کام مشکل ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام اہل جہاں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کے پانی کو پھاڑ دیا، تم کو بچا لیا، اور آل فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے چلے جانے کے بعد بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اس طرح تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر معاف کر دیا ہم نے تم کو اس واقعے کے بعد تاکہ تم شکر کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فیصلے کن قانون دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا، بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنوں کو قتل کرو جنہوں نے شریک کیا کہ تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے نزدیک یہی بات بہتر ہے، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ درگزر کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے
جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ دیکھ لیں، بس تمہاری دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری اور تم مر گئے۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ۔ پھر انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور بخشش طلب کرنا تاکہ ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں، اور نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ بدلہ دیں گے۔ پھر جو کچھ انہیں بتایا گیا تھا ظالموں نے اسے بدل ڈالا، تو ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔